ہم بستری کرنے کے فوراً بعد غسل جنابت کرنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم بستری کے مسائل پر بات کرنا بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، کچھ شرم محسوس کرتے ہیں، کچھ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ موضوع ہے جو اسلام نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اس کے ہر پہلو کی وضاحت کی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اور شریعت انسان کی ہر ضرورت کا جواب دیتی ہے۔ معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل سے لا علم ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ کب غسل فرض ہے، کب نہیں، ہم بستری کے بعد فوراً کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، کیا وقت ہونا چاہیے، کس وقت یہ مناسب ہے اور کس وقت ناپسندیدہ ہے۔ بہت سے لوگ شرعی احکام سے ناواقف ہیں اور اپنی زندگی اور ان چیزوں کو غلط طریقے سے انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عبادات متاثر ہوتی ہیں، ان کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے اور وہ خود اس بات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ جو نجاست کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کو چھو رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ سب حرام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکے۔ اسلام نے ہمیں پاکیزگی سکھائی، طہارت سکھائی، نبی کریم نے ہمیں زندگی کا ہر عمل سکھایا، یہاں تک کہ ہم بستری جیسے ذاتی عمل کو بھی شرعی دائرے میں لے آئے اور اس کی دعائیں، نیتیں اور بعد کے احکام بھی بتائے تاکہ امت کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو پھر ہم ان باتوں کو نہ سیکھیں جب شرم و حیا کی بنیاد پر ان سے نظر چراتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب غسل فرض ہوتا ہے، کوئی وضو کر کے سمجھتا ہے کہ وہ پاک ہو گیا ہے، کوئی جنابت کی حالت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتا ہے یا پاک ہوئے بغیر عبادت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ اس میں صرف علمی باتیں کی جائیں گی، کوئی فحاشی نہیں ہوگی، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ باتیں کی جائیں گی جن کا جاننا مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جمعہ کے فوراً بعد کیا شرعی احکام ہے، کیا آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کب ہوگا، اگر غسل ممکن ہو تو کیا کرنا، سونا جائز ہے یا نہیں، کھانا پینا کیسا ہے، مسجد میں جانا کیسا ہے، بیوی سے بار بار تعلق جائز ہے یا اس ویڈیو میں کوئی حد ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا جائے گا کہ ہم بستری کے عمل سے نفس کی تسکین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور جب یہ عبادت کے دائرے میں آتی ہے، اس میں نیت، طریقہ، وقت، آداب سب کچھ اہم ہو جاتا ہے، اور جب یہ باتیں انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس عمل کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دینی فائدے کے لیے بھی انجام دیتا ہے۔ وہ اس سے ثواب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق کو بھی بنا لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین اسلام کی ہر ضرورت کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ آج کے دور میں میڈیا میں ڈرامے اور انٹرنیٹ میں جنسی موضوعات کو بے حیائی اور فحاشی میں بدل دیا ہے۔ لوگ جنسی مسائل سے بحث و مواد کے ذریعے جانے کی خواہش کرتے ہیں، اور جب ان سے اسلامی معلومات مانگی جاتی ہیں وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ان مسائل کو صرف دنیاوی عیاشی سمجھ آئے، دینی فہم سے نہیں سیکھا۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو سنت کے مطابق گزارے، اپنے تعلقات کو پاکیزہ بنائے، اپنی عبادات کو درست کرے۔ اگر آپ واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسمانی تعلقات بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ اسے مکمل دیکھیں، دھیان سے سنیں، سمجھ کر سنیں، کیونکہ اس میں وہ باتیں ہوں گی جو نہ سکول میں پڑھائی گئی، نہ گھروں میں بتائی گئی، نہ عام طور پر یہ علماء سے سنی گئی۔ اگر آپ مرد ہیں، شوہر ہیں، ایک باپ ہیں، بھائی ہیں، تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو صحیح اسلامی رہنمائی دے سکیں، اور اگر آپ عورت ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، تو آپ کو بھی ان مسائل کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شرعی علم ہے، اور شریعت کے ہر علم کو جب وہ آپ کی زندگی سے متعلق ہو
یہ وہ علم ہے، اس پر عمل کیے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے آپ کی نماز، قرآن، سب کچھ معلق رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو سننے میں شرم نہ کریں، جھجک نہ کریں، بلکہ دل سے قبول کریں کہ یہ میرے دین کی بات ہے، میرے رب کی بات ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے، اور اس پر عمل کرنا اس دنیا و آخرت دونوں کے لیے اہم ہے۔ یہ ویڈیو صحیح احادیث کی روشنی میں تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، جو بھی سننا چاہے، سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، یہ ویڈیو اس کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ اسے سنیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آئے گی کہ آپ کی عبادات بہتر ہوں گی، آپ کا رب سے تعلقات مضبوط ہوں گے، اور آپ کے جسمانی تعلقات اچھے ہوں گے۔ یہ سکون کا ذریعہ بنے گی، نہ کہ صرف وقت کی تسکین کا ذریعہ۔ اس لیے آپ اس سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی حکم سمجھ سے باہر نہ رہے، کیونکہ یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ آپ کے دین کی طہارت، آپ کی نماز، آپ کی پاکیزگی زندگی کا پیغام ہے۔ جنابت کے فوراً بعد غسل کرنا اسلام میں ایک ناصر عمل ہے، کیونکہ جب مرد و عورت کا جسمانی تعلق مکمل ہو جائے تو دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور جمعی حالت میں نماز، نہ قرآن تلاوت اور نہ مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ اور جنابت ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم تو ظاہری طور پر صاف ہو سکتا ہے، لیکن روحانی ناپاکی ہو جائے اس کا علاج نہیں۔ نبی کریم نے اس مسئلے پر کئی احادیث مبارکہ کے ذریعے امت کو واضح طور پر یہ سمجھایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دخول ہو جائے، یعنی مرد و عورت سے جسمانی تعلق قائم کر رہی ہیں، تو انزال ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اجمعین کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے پر سوال کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی بات کرتے تھے، داخل کافی ہے غسل کے فرض ہونے کے لیے۔ اب رہا یہ سوال کہ فوراً غسل کرنا ضروری ہے یا کچھ دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے، تو اسلام اعتدال والا دین ہے، نہ کہ سختی والا۔ اگر کوئی انسان تھکن یا نیند کی حالت میں ہو اور وہ چاہے کہ غسل بعد میں کرے تو اسے اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ اگر آپ فوراً غسل نہ کرتے تو وضو کرتے تھے، تاکہ کسی ناپاک حالت میں سونا یا کھانا نہ ہو۔ دراصل ایک طرح کی طہارت ہے جو مکمل غسل سے پہلے اختیار کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف جسم کی صفائی ہی نہیں بلکہ روح اور دین کی طہارت بھی ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تعلق رات کے کسی ایسے وقت میں قائم ہوتا ہے جب انسان تھکا ہوا ہو یا نیند کا غلبہ ہو۔ ویسی حالت میں اگر انسان فجر سے پہلے غسل کرے تو شرع یہاں سے بالکل درست عمل ہے، لیکن اگر کسی شخص پر فجر کی نماز واجب ہوتی ہے اور اس پر فوراً غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، کیونکہ نماز ایک ایسی ہے جو بغیر غسل کے کسی بھی شخص پر حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دن میں بھی جمع کرتا ہے تو اس پر نماز سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، چاہے اگلی نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔ عورت پر بھی حکم ہے کہ اگر اس کو حیض نہ ہو تو جمع کے بعد غسل کرنا فرض ہے تاکہ وہ عبادت کر سکے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر جمع فوراً بعد غسل کریں تو کیا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق دین نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانیت کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فوراً غسل کیا ہے، اور صحابہ کرام کی بھی عادت رہی ہے۔ اگر کوئی صحت کے حوالے سے یا وضو کر سکتا ہے لیکن جہاں مکمل غسل ممکن ہو وہاں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دین نے جسمانی اور روحانی پر اس کو لازم قرار دیا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے اس پر عمل کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو اس غسل پر اسے اجر بھی ملتا ہے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص پاکیزگی کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حالت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں رہنا ایک طرح کی روحانی غفلت ہے، اور اس سے جلدی نکلنا اللہ کی رضا کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھی فوراً بعد غسل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ پہلے وضو کیا جائے، پھر پورے بدن پر پانی بہایا جائے، اس میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر، بالوں کے نیچے، ہر جگہ پانی پہنچانا۔ عورتوں کو اس بارے میں سختی سے تاکید کی گئی۔
بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بالوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، تو اگر پانی جڑوں تک نہیں پہنچ رہا تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل صرف جسم کو صاف کرنا نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اس لیے غسل کے دوران دل میں یہ نیت کی جائے کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے اور اپنی روح کو پاک کر رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت ذکر کرنا اور بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے، اگرچہ جمیع حالت میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جائے۔ غسل کے بعد جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روحانی حالت پہلے سے بہتر ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتا ہے اور جو لوگ پاکی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہم بستری کے بعد سستی کی وجہ سے غسل نہ کرے اور بغیر طہارت کے سو جائے یا کھا پی لے تو اس پر گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بغیر غسل کے نماز چھوڑ دی تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں اور اپنی راحت کو پیچھے رکھیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ میاں بیوی کے تعلق میں ہوتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تاکہ وہ ہر وقت عبادات میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پاک رہتا ہے اور جو شخص اس کو اپناتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا پانی نہیں ہے یا بیماری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا تو اسے تیمم کی جذب ہے، لیکن جہاں پانی موجود ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو وہاں غسل نہ کرنا نافرمانی میں شمار ہوگا۔ جمیع حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، تلاوت کرنا سب حرام ہے، اس لیے فوراً غسل کرنا افضل ہے تاکہ انسان ان سب عبادات میں شامل ہو سکے۔ بعض علماء نے سکھایا ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں تاخیر کرنا روحانی طور پر نقصان دہ ہے، اس سے دل میں سستی، غفلت پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ انسان عبادات سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ مسلمان اپنی طہارت کا خیال رکھیں اور خاص طور پر ہم بستری کے بعد جلدی غسل کریں۔ یہ غسل صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روح کی صفائی بھی ہے، اور جو شخص ساتھ سے غسل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اس لیے غسل کرنے سے نیکی بھی ملتی ہے اور اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غسل کر کے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہم بستری کے بعد فوراً غسل کرنا شریعت ہے۔ ایک مرد جب بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف ایک عورت سے بلکہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بیوی صرف بیوی نہیں ہوتی، وہ ایک سکون ہے جو تھکے ہوئے دل کو چین دیتی ہے، وہ ایک مسکراہٹ ہے جو دکھوں میں ساتھ رہتی ہے، وہ ایک دعاؤں کا دروازہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے کھلا رکھتی ہے۔ بیوی اگر روٹھ جائے تو گھر سونا پڑ جاتا ہے، اگر وہ ہنستی رہے تو گھر جنت کا منظر بن جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مرد اپنی ساری مصیبت بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایسی محبت کی جیسے کوئی عاشق کرتا ہے، ان کی باتیں سنتے، کبھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ساتھ ہوتے تو میری بات کو مکمل سنتے، میرے ساتھ وقت گزارتے تھے، میرے دل کی کیفیت وہ محسوس کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہی وہ سنت ہے جو آج کے شوہروں کے لیے مثال راہ ہے۔ ایک مواقع پر حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کا جب گھر کے کاموں میں تھیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں باہر کے کام کر لیا کروں گا، تم گھر کے کام سنبھال لیا کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے باخوشی قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ برابر کا کام ہو بلکہ محبت میں تقسیم ہو گئی۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اصل محبت جو صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں بلکہ روحانی قرب ہے، جو دنیا کے شور میں بھی دلوں کی خوشی سے باندھ لیتا ہے۔ ایک شوہر اگر بیوی کے لیے گھر آتے ہیں مسکراتے تو وہ بیوی سارا دن کا بوجھ بھول جاتی ہے۔ اگر کبھی شوہر پیار سے ماتھا چوم لے تو وہ عورت خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت سمجھتی ہے۔ مرد جب تھوڑا وقت نکال کر بیوی کی باتیں سنے تو عورت دل سے دعائیں دیتی ہے
کیونکہ وہ صرف سننا چاہتی ہے۔ بیوی کا دل ایک نازک سا آئینہ ہوتا ہے، اگر شوہر کا رویہ سخت ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر نرم ہو، پیار ہو تو وہ چمکتا ہے۔ شوہر جب بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو رب اس پر خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ بیوی اگر کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو یہ صرف جملہ نہیں ہوتا، یہ ایک سچائی ہوتی ہے جو وہ ہر دن ہر لمحہ عمل سے ثابت کرتی ہے۔ کبھی کھانے پینے میں خیال رکھ کر، کبھی تمہاری طبیعت کا پوچھ کر، کبھی خاموشی سے تمہارا انتظار کر کے۔ ایک بیوی جب شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو وہ فرشتوں سے نزدیک سب سے بڑی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اگر شوہر اس کی طرح محبت سے دیکھے تو وہ دونوں کے درمیان محبت کے پھول بن جاتی ہے۔ یہ رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت ہے، کیونکہ یہ صرف جذبات پر نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ نرمی کرے، اس سے حسن سلوک کرے، اس کی بات سمجھے، اس کی عزت کرے، تو وہ بیوی جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اگر شوہر غصہ کرے، سختی کرے، تو وہی بیوی اپنے دل سے بد دعا دیتی ہے، جس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے رشتوں کو پیار سے سجانا، کسی کو تھوڑا بول کر، تھوڑا سن کر، تھوڑا معاف کر کے، تھوڑا برداشت کر کے محبت بڑھے گی، نفرت مٹے گی، گھر جنت بن جائے گا۔ یہ رشتہ ساتھ جینے کا نہیں، ساتھ بخشے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں تو وہ محبت صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ساتھ دے گی۔ ایسے ہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے محبت کو وقت ہی نہ بناؤ، عبادت بنا لو، تاکہ یہ رشتہ دنیا میں سکون دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔